الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی مخبرا وعاملا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا ارشاد ربانی ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو ارشاد فرمائیے کہ میں تم سے کسی چیز کا بدلہ نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربى، مگر میرے قرابت داروں سے حسن سلوک کرنا۔ فضائل اہل بیت خاص کر حضرت امام حسن امام حسین ان کے فضائل بیان کرنے گاؤں، اس پر حدیث مبارکہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حامل الحسن بن علی علی عاتقہ فقال رجل نعم المرکب رکبت یا غلام فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعم الراکب ہوا۔ ترمذی شریف کی یہ روایت ہے۔ روایت حضرت ابن عباس سے انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن بن علی کو اپنے کاندھے پر اٹھائے ہوئے تھے۔ ایک آدمی نے کہا اے صاحبزادے تم بہت اچھی سواری پر سوار ہو، دو جہانوں کے سردار ہیں تو تمہاری سواری ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ارشاد فرمایا کہ سوار بھی تو اچھا ہے، اگر سواری اچھی ہے تو سوار بھی اچھا ہے۔ حضرت امام حسن جو آپ کے نواسے تھے تو آپ کے کاندھے پر سوار تھے، کہا سواری اچھی ہے لیکن سوار بھی اچھا ہے۔ ڈاکٹر اقبال مرحوم نے اس پر شعر لکھا ہے، فرماتے ہیں بہر شہزادہ خیر الملل دوش ختم المرسلین نعم الجمل۔ امام الانبیاء حضرت امام حسن کی سواری تھی اور سوار بھی شان والے تھے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حضور نے فرمایا حسن اور حسین جنتی سواروں کے سردار ہوں۔ اور دوسری روایت حضرت حذیفہ سے ہے، حضرت حذیفہ روایت فرماتے ہیں فَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، بے شک امام حسن امام حسین جنتی سواروں کے شہداء کے سردار ہوں گے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ راوی ہیں،
قال الحسن اشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین صدری الی الراس والحسین اشبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذالک۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، فرمایا حضرت علی نے کہ حضرت حسین سر کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ ہے، یعنی سر کے بالوں سے لے کر سینے تک حضرت امام حسن، اور حضرت حسین سینے سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک حضور کے مشابہ ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام کو جب حضور کی یاد آتی تھی تو حضرت امام حسن امام حسین دونوں کی زیارت کیا کرتے تھے، کیونکہ حضرت امام حسن امام حسین دونوں بھائیوں کو کھڑا کرو نا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل مشابہ ہوتی تھی، ان دونوں میں حضور نظر آتے تھے، حضور کے نواسی۔ حضرت انس بن مالک راوی ہے، قال الحسن والحسین وقال یقول لفاطمہ خذی علی ابنیہ فیسمہما ویضمہما الی۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک وہ صحابی ہیں جو انہوں نے حضور پاک کی 10 سال مدینہ طیبہ متواتر خدمت کی ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حضور کے صحابہ نے پوچھا آپ اہل بیت میں سے کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ میں حسن حسین۔ حضرت فاطمہ الزہرا سے حضور فرماتے تھے میرے پاس میرے بچوں کو بلاؤ۔ جب حضرت امام حسن امام حسین حضور کی بارگاہ میں جاتے تھے تو ان کو سونپتے اور اپنے سینے سے لپٹاتے تھے۔ کچھ لوگوں نے پوچھا کہ ہم نے کبھی اپنے بچوں کو سونپتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا، آپ اپنے نوازوں کو سونپتے ہیں؟ تو حضور فرماتے ہیں مجھے جنت کی خوشبو ان دونوں صاحبزادوں سے آ رہی ہے۔ حضور حضرت امام حسن امام حسین کو پیار سے سنتے اور اپنے سینے سے لپٹاتے ہیں۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تم بھی ان سے پیار کرنا، اور اگر ان سے بغض رکھو گے مانا یہ ہے مجھ سے بغض رکھو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ راوی ہے، قال ان الحسن والحسین ہما ریحانیہ من الدنیا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں میرے 2 پھول ہیں، یہ دونوں دنیا میں میرے 2 پھول ہیں۔ امام حسن یہ پھول ہیں، امام حسین میں ان کو اس لیے سونپتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الحسن والحسین ہما ریحانیہ من الدنیا۔ یہ دوسری روایت ہے، فرمایا امام حسن امام حسین یہ دونوں میری دنیا میں پھول ہیں، چنبیلی کے پھول ہیں۔ ریحان کہتے ہیں، ریحان کا معنی ہوتا ہے چنبیلی کے پھول، یہ خوشبودار چنبیلی کے پھول ہیں۔ اعلیٰ فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زارا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ ڈاکٹر اقبال مروم کہتے ہیں امام عاشقاں پورے بطول، سرو آزاد ز بستان رسول۔ فرمایا امام حسن امام حسین کے دونوں میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اور یہ رسول خدا کے جو باغ ہے نا، باغ اس کے سرو ہے۔ سرو چونکہ سیدھا درخت ہوتا ہے اور خوبصورت ہوتا ہے، اس لیے حضرت امام حسن امام حسین کو ڈاکٹر اقبال مرحوم نے کہا سرو ہے۔
اور سرو کس باغ کے ہیں؟ رسول خدا کے باغ، رسول اللہ کے باغ کا یہ سرو ہے۔ کیسی کیسی ان لوگوں نے تشبیہیں دی ہیں۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی مرتضیٰ مسجد نبوی سے باہر تشریف لے جا رہے ہیں اور حضرت امام حسن بچوں سے کھیل رہے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کیا؟ حضرت امام حسن کو اٹھا لیا، فحملوا علی عاتقیہ وقال بأبی شبیہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس شبیہ بعلی وعلی یضحک، بخاری ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ امام حسن کو کاندھے پر اٹھا کے کہا یہ بالکل حضور کی شبیہ ہے، ان کا چہرہ دیکھو حضور کے بالکل شبیہ، علی آپ کے یہ شبیہ نہیں ہے۔ حضرت علی مرضی نے آپ نے تبسم فرمایا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ دیکھو صحابہ اہل بیت اطہار سے کتنا پیار فرماتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک راوی ہیں، قال لم يكن احد اشباس بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحسن بن علي، فقال في الحسين ايضا كان اشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم، بخاری شریف۔ جناب حسن بن علی سے زیادہ کوئی بھی نبی سے مشابہ نہ تھا۔ جناب حسین کے بارے میں فرمایا رسول اللہ کی ہم شکل، یہ روایتیں میں پیش کرتا ہوں اس لیے کہ پتہ چلے کہ اب حضرت امام حسن امام حسین کی شان کتنی تھی۔ اب ایک روایت پیش کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، مسجد نبوی ہے، حضور جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، جمعے کا خطبہ۔ راوی کہتے ہیں قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يخطبنا إذ جاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان فيعزيان، فنزل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من المنبر فحملهما ووضعهما بين يديه ثم قال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة، نظرت إلى هذين السبيين يمشيان وياسران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما، ترمذی اور ابو داؤد کی روایت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ دے رہے تھے، صحابہ فرماتے ہیں کتنے خوش نصیب صحابہ ہیں، حضور کا خطبہ بھی سنتے ہیں، حضور کی یاد بھی کرتے ہیں۔ صحابہ سے تقدیر والوں پہ قربان ہے پایا جنہوں نے زمانہ تمہارا، حضور کا خطبہ سن رہے ہیں، جمعہ کا خطبہ۔ اچانک حضرت حسن حسین یہ دونوں سرخ سرخ قمیصیں پہنے ہوئے تھے، وہ چلتے تھے اور گرتے تھے۔ حضرت حسن امام حسین اپنے گھر سے نکلے، گھر ان کا مسجد نبی کے ساتھ، حضور کے گھر کے ساتھ، دروازہ کھولا، آگے امام حسن ہے، پیچھے امام حسین ہے، سرخ قمیصیں پہنی ہوئی ہیں، اور حضور نے دیکھا یہ کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے، ان دونوں کو اٹھا لیا اور اپنے سامنے بٹھا لیا، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے تمہارے بال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے۔ میں نے ان دونوں بچوں کو دیکھا کہ چلتے ہیں اور گرتے ہیں، میں صبر نہ کر سکا، حتیٰ کہ میں نے اپنی بات بند کر دی اور دونوں کو اٹھا لیا۔ کسی خطیب کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اپنے پوتے اپوتوں کو یا اپنے نواسوں کو یہ خطبہ دیتے وقت جا کے ان کو اٹھائیں۔ یہ خصوصیت ہے حضرت امام حسن امام حسین، اس کی وجہ خواجہ معین چشتی خواجہ غریب النوال بتائے، ان کا شعر میں پڑھوں گا، اس میں ثابت ہوگا کہ حضور نے ان کو خطبہ دیتے وقت آپ نے ان کو دونوں کو اٹھایا، حضور نے خطبہ چھوڑ دیا اور کسی کو اجازت نہیں ہے خطبہ پڑھتے ہوئے کوئی خطیب اپنے پوتوں اور نواسوں کو اٹھائے، حضور نے اٹھایا، اور اس کی وجہ بتائی ہے خواجہ معین چشتی خواجہ اجمیری نے،
جنہوں نے 90 لاکھ غیر مسلموں کو مسلمان کیا. آپ نے فرمایا شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین. فرمائے امام حسن امام حسین یہ عام بچے نہیں ہیں، یہ بادشاہ ہیں اور دین ہیں اور دین کو بنا دینے والے. یزید کے سامنے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہیں دیا، سر دے دیا. یہ آپ کی استقامت ہے، سر دے دیا لیکن ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا. حقا کے فرماتے ہیں کہ یہ لا الہ الا اللہ کی بنا ہے. سبحان اللہ. ڈاکٹر اقبال مرحوم کیا لکھتے ہیں، یہ حضرت خواجہ منظور چشتی خواجہ غریب ابو نواز نے لکھا ہے. یہ ڈاکٹر اقبال مرحوم لکھتے ہیں بیر حق در خاک و خون التیدہ است بس بنائے لا الہ گرویدہ است نقش اللہ بر سہرا نوشت سطر عنوان نجات ماں نوشت. ڈاکٹر اقبال مرحوم بھی کہتے ہیں آپ لا الہ الا اللہ کی بنا کرنے والے ہیں جنہوں نے میدان کربلا میں خاک پر اپنا خون وہاں بہا دیا. یہ وہ ہیں حضرت امام حسین، حضرت امام حسن امام حسین. اس کے بارے میں روایت بیان کر رہا تھا. حافظ امجد صاحب تشریف لائے ہیں، بہتر ہے کہ حافظ امجد صاحب کے خطاب کریں. آنے والے جمعے پر انشاءاللہ العزیز میں مزید فضائل اہل بیت بیان کرنے کو کوشش کروں گا. فضائل صحابہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.